صحیح بخاری میں جو قتل حمزہ والا چیپٹر ہے نا، اس میں آپ دیکھیں واشی نے قتل کیا سیدنا حمزہ کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا کے پوچھا واشی کہ یا رسول اللہ قاتل حمزہ یا رسول اللہ، فرمایا تو ایسا کر سکتا ہے کہ مجھے اپنی شکل نہ دکھا؟ پوری زندگی آپ نے اس کو اپنے سامنے نہیں آنے دی، حالانکہ چچا کو شہید ہوئے 5 سال ہو چکے تھے۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ نہیں دیا کہ بھی سوگ تو جو ہے وہ 3 دن سے زیادہ نہیں ہے، آپ 5 سال پرانے چچا کو یاد کر رہے ہیں۔ آپ نے تو بلکہ اپنا جو آخری خطبات میں سے خطبہ شہدائے احد کے اوپر ہی جنازہ پڑھ کے دیا تھا، اپنے چچا کی قبر کے اوپر جا کے وہاں پہ جنازہ بھی پڑھا، اور کہا مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو، البتہ یہ ڈر ہے کہ دنیا کے خزانے تم پر کھول دیے جائیں گے، تم بھی دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلوں نے کیا، اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے ہوئے۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث مجھے امام حسن علیہ السلام کا قاتل کون، اس میں نے یہ حدیث اور اس پہ اہل حدیث علماء کے کامنٹس بھی پڑھ کے سنائے تھے، کیونکہ اس وقت پریکٹیکلی ناسبیت کا جھنڈا جو ہے وہ بعض اہل حدیث علماء نے اٹھایا ہوا ہے۔ تو غم حسین تو ختم نہیں ہو سکتا، جیسا کہ غم حمزہ ابن عبد المطلب ختم نہیں ہوا آپ کو رہا، اور غم حسین تو ایسا غم ہے جو آپ کی زندگی میں بھی آپ کو تھا اور وفات کے بعد بھی۔ زندگی میں مسند احمد میں حدیث موجود ہے، میں نے اپنے یہ ریسرچ پیپر جو ہے کربلا والا، اس کے اندر وہ ڈالی ہوئی ہے کہ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے حضرت حسین کو گود میں اٹھایا ہوا ہے، زاروں کے تار رو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ میرے باپ آپ پہ قربان، آپ کو کس نے غمناک کیا؟ فرمایا ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ آپ اس بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں اور آپ کی امت اس کو فرات کے کنارے شہید کر دے گی، اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے یوں ہاتھ مار کے مجھے کربلا کی سرخ مٹی بھی دکھائی، تو اس کی وجہ سے میں پھر غمگین ہو گیا۔ اس طریقے سے مسند احمد میں موجود ہے حدیث کہ مولا علی علیہ السلام جب جنگ نہروان کے لیے جا رہے تھے، اس دوران نینوا کے مقام کے اوپر آپ نے اپنے ساتھی کو کہا، الفاظ ہیں اس میں، اے ابو عبداللہ صبر کرنا۔ ابو عبداللہ کنیت تھی حضرت حسین علیہ السلام۔ تو ساتھی کہہ رہی ہے آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں کہ اے ابو عبداللہ صبر کرنا، اے ابو عبداللہ صبر کرنا؟ فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی تھی۔ پھر انہوں نے وہ حدیث بیان کی آگے سے جو میں آلریڈی بیان کر چکا ہوں کہ میں ایک دفعہ آپ کے پاس آیا، یہ مسند احمد کی حدیث پوری ہوا ہے۔ وفات یعنی کہ بعد کیا 50 سال کے بعد جب واقعہ کربلا ہوا ہے 10 محرم 61 ہجری کے اندر، وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ابن عباس کہتے ہیں، مسند احمد میں یہ موجود ہے اور تواتر کے ساتھ ابن عباس کے شاگردوں نے اس خواب کو نقل کیا، شیخ زبیر لزئی صاحب، شیخ شعیب ارنو، دونوں اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں کہ ابن عباس نے خواب دیکھا کہ دوپہر کا وقت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پرانگدہ حالت ہے، جسم کے اوپر ڈسٹ وغیرہ لگی ہوئی ہے اور ہاتھ میں خون کی ایک شیشی ہے، اور ابن عباس کہتے ہیں میں یعنی کانپ اٹھا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ فرمایا یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے جو میں صبح سے جمع کر رہا ہوں کربلا میں۔ یہ ایک تمثیل دکھائی گئی تھی، یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں موجود تھے، اس طرح کی ایون ہم جتنے دوست یاروں کو خواب میں دیکھتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ آپ آج میرے خواب میں آئے تھے تو ان کو نہیں پتا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ تمثیل دکھاتا ہے نا۔ تو وہ کہتے ہیں میں اس وقت اٹھا، وہ دن اور تاریخ میں نے نوٹ کر لی، بعد میں پتا چلا اسی دن 10 محرم الحرام 61 ہجری میں حسین ابن علی کو ان کے ساتھیوں کے سمیت 72 کے قریب وہ بنتے ہیں ٹوٹل، شہید کر دیا گیا، جن میں سے 18 اہل بیت تھے اور باقی دوسرے لوگ۔ تو یہ غم حسین تو جاری ہے جی۔ اب یہ حدیث آپ دیکھ لیں تو نبی علیہ السلام کی وفات کے 50 سال کے بعد ہے، اور آپ کو میں بتاؤں یہ وہ حدیث ہے جس کو نقل کر کے ایون اسماعیل دہلوی، جس کو دیوبند اور اہل حدیث دونوں اپنا بزرگ مانتے ہیں، انہوں نے جو ان کی کتاب اپنی وہ تذکیر الاخوان ما تقویت الایمان، یہ دونوں اکٹھی چھپی ہوئی ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں، اس میں انہوں نے یہ حدیث لکھ کے کہا کہ اس بات سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی غمگین ہے، اور اس پوری کتاب میں اسماعیل دہلوی لفظ ہی لکھتا ہے یزید پلید۔ یہ تو سعودیہ ایران کی ٹسل کی وجہ سے آج اہل حدیث کسی اور طرف چل پڑے ہیں، اسماعیل دہلوی صاحب تو لفظ ہی استعمال کرتے ہیں یزید پلید، یزید پلید، پلید کے بغیر تو وہ بات ہی نہیں کرتے۔ اسی کتاب کے اندر تقویۃ الایمان تو ان کے سلیبس میں پڑھائی جا رہی ہے نا، وہ کٹھی چھپی ہوئی ہے، تقویۃ الایمان اور تذکیر الاخوان۔ تو یہ مطلب ان لوگوں نے خام خواہ اس کو، باقی یہ جو کچھ آج کل تماشا ہو رہا ہے نا، اور وہ کلپ چڑھائے جا رہے ہیں کہ جی وہ جی 10 محرم کو ضرور شادی کریں، یہ کریں وہ کریں، ان کے لیے تو میں الزامی جواب پھکی کے طور پہ پہلے بھی بات کی، میں دوبارہ کرتا ہوں، ان کو کہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو یہ بھی ترغیب دلائیں کہ 22 رجب کو بھی آپ شادی کریں، جو کہیں گے نہیں 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 22 رجب کے کنڈے نہیں ان کو ہضم ہو رہے، ہمارے نزدیک تو یہ سب کچھ ہی غلط ہے، لیکن ادھر یہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے اور یہ خوشی منا رہے ہیں شیعہ۔ تو سر اگر شیعہ خوشی منا لیتے ہیں حضرت معاویہ کے وفات کے اوپر تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو تو نہ محرم سے کوئی لینا دینا ہے نہ آپ کو رجب سے، آپ تو ان دونوں کو بدعت ہی سمجھتے ہیں، منانے دیں ان کو، آپ کیا کہہ لیتے ہیں؟ اور یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں آپ 10 محرم کو خوشی کی ایکٹیویٹیز کریں،
تو سر پھر آپ یہ بھی کہیں کہ 22 رجب کو بھی کریں. تو میں نے آپ کو بتایا نا ایک یہ مینٹالٹی ہے, ایک پارشل ناسبیت پائی جاتی ہے لوگوں کے اندر. ظالم ہے یہ لوگ, ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور غم حسین کو ڈیلیوٹ نہیں کرنا چاہیے. اچھا علی بھائی, اس میں یہ ہے کہ یہ جو تبابون کے طریقہ مختار سقفی کے بارے میں تھوڑی وضاحت کریں کہ آپ کا اس میں کیا موقف ہے, کیونکہ شیعہ اور اہل سنت دونوں کے بڑی بڑی عجیب و غریب روایات ان کے بارے میں متضاد قسم کی آ رہی ہیں. جی صحیح مسلم میں جو ایک حدیث ہے نا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب ہوگا اور ایک جو ہے وہ ظالم ہوگا. ان کی بلدیت بھی بتا دیں. ہاں جی, مختار سقفی. تو اس میں وہ اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ ہم کذاب کو تو دیکھ چکے لیکن صحیح مسلم میں نام نہیں ہے وہ کون ہے. ٹھیک ہے. اور جو ظالم ہے حجاج تو ہے, تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مختار سقفی ہے, وہ کذاب تھا. ہم کہتے ہیں کہ سنن کبری البیہقی میں موجود ہے, 72 حدیث میں بھی پایا ہے. ایسا آئٹم یہ بھی ہے کہ عبداللہ ابن عمر جو ہیں وہ تو مختار سقفی کے لوگوں کے پیچھے نماز بھی پڑھا کرتے تھے, ان کو سلام بھی کیا کرتے تھے. یہ ان کے غالباً بنوئی بھی تھے. بنوئی بھی تھے. اور یہ مختار سقفی جو ہیں ان کے جو والد ہیں اچھا ابو عبیدہ, وہ صحابی ہیں. اچھا, یہ بات ثابت ہے؟ بالکل ثابت ہے. ابو عبیدہ سقفی, یہ جنگ قادسیہ سے پہلے جو بڑا مارکا ہوا تھا رشین اس کے ساتھ پرشین امپائر کے ساتھ, اس میں لیڈر تھے مسلمانوں کے. وہ ابو عبیدہ سقفی بالکل, وہ تو غسل شہادت کر کے میدان عمل میں اترا کرتے تھے اور شہید ہوئے تھے, اور یہ ہاتھی کے نیچے آ کے. اور یہ سین عمر سیریز کے اندر فلمایا ہے قطر والوں نے, سنیوں نے ابو عبیدہ سقفی کو دکھایا ہے اور ان کی شہادت بھی دکھائی. اچھا, یہ چیز مفتی صاحب صاحب بتاتے تھے کہ مختار سقفی پہ بھی وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ان کا ہے. تو مختار سقفی کے بارے میں جو متضاد باتیں آتی ہیں تو اس طریقے سے کوئی واضح مجھے کہیں نہیں ملا اس کے بائی نیم کے ساتھ کہ اس نے کوئی دعوی نبوت کیا. وہ تو حضرت علی کے اولاد کے دفاع کے لیے کھڑا ہوا تھا. پھر دوسرا یہ کہ حضرت ابن عمر اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے اور صحابہ جو ہے اس کے پاس وہ سارے. اس کو کوئی دفاع نہیں کرتا. مختار سقفی کا دفاع مفتی صاحب صاحب سے پہلے کسی اہل سنت نے نہیں کیا, حالانکہ وہ بھی صحابی کا بیٹا ہے. نہیں, ہم دفاع اتنا کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ اس نے دعوی نبوت کیا ہے, ہمارے پاس صحیح سند سے لے کے آئے چیزیں, ہم اتنا دفاع کرتے ہیں. باقی ڈیٹیل کیا, باقی مولانا اسحاق صاحب کو چھوڑ دیں آپ. ابن کثیر نے بھی تعریف کی ہے قاتلین عثمان, قاتل حسین کے کو قتل کرنے پر ابو عبیدہ اس کی مختار سقفی کی, اور کہا کہ اس نے مسلمانوں کے دل ٹھنڈے کیے ہیں. ابن کثیر نے کہا؟ بالکل ابن کثیر نے لکھا. حالانکہ ابن کثیر کے بارے میں بریلوی کہتے ہیں ناسبی تھے, نعوذ باللہ. نہیں نہیں, کوئی ناسبی شسبی نہیں تھے, جھوٹ بولتے ہیں, کوئی ناسبی نہیں تھے. یعنی دیکھیں نا عوام میں کیسی کیسی باتیں مشہور ہیں کہ جب تحکیم کے موقع کے اوپر, بلکہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, سہل بن حنیف جو تھے نا وہ تحکیم کے موقع پہ خطبہ دیتے ہیں, بخاری مسلم دونوں میں ہے. جب حضرت علی کے ساتھی راضی نہیں ہو رہے ہوتے ہیں تحکیم کے مسئلے پہ, بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے, تو وہ ان کو صلح حدیبیہ والی بات سناتے ہیں کہ دیکھو صلح حدیبیہ کے موقع پہ ہم بھی حضور کے ساتھ راضی نہیں ہو رہے تھے لیکن اس صلح کرنے میں فائدہ تھا, ادھر بھی حضرت علی کی بات مانو. اسی کا ایک طریق سنن نسائی الکبریٰ میں خصائص علی والے چیپٹر میں آتا ہے. اس میں سہل بن حنیف یعنی وہ جو حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت علی نے آپ کو بتایا نا وہ بخاری کے الفاظ ہے نا کہ محمد رسول اللہ مٹانے سے انکار کر دیا, تو سنن نسائی الکبریٰ کے اندر خصائص علی والے چیپٹر میں ہے کہ حضرت علی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا, اے علی تجھ پہ بھی ایک دفعہ ایک وقت آئے گا جب معاہدہ لکھا جا رہا ہوگا لیکن تمہیں بھی وہ معاہدہ کرنا پڑے گا جس طرح آج مجھے کرنا پڑ رہا ہے. اور وہ وقت آیا ہے. وہ معاہدہ نبی علیہ السلام کا کس کے ساتھ ہوا تھا؟ کافروں کے ساتھ. سہیل ابن عمرو آیا, کہا ٹھیک ہے لکھ دو, اور حضرت علی کا وہ معاہدہ ہوا معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ. جو وہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا نا, ادھر انہوں نے کہا محمد رسول اللہ نہیں محمد بن عبداللہ لکھو, ادھر انہوں نے کہا کہ تم یہ جو ہے نا یہ نہ لکھو خلیفۃ المسلمین علی بن ابی طالب, ہم تو اس کو خلیفہ مانتے نہیں ہیں, تم علی بن ابی طالب لکھو. سیم اینالوجی. اور نبی علیہ السلام نے پہلے فرما دیا تھا. آپ خصائص علی میں پڑھ لیں, حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے. آپ فرمایا علی تجھ پہ بھی وقت آئے گا اور تو بھی پھر اس وقت وہی کرے گا جو آج میں کر رہا ہوں. تو حضرت علی کو بات یاد آ گئی اس وقت, تو انہوں نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے یہ کہتا ہے نا یہ مٹا دو, تم لکھ دو علی بن ابی طالب کا معاہدہ معاویہ بن ابی سفیان کے نام. اور اس کا اشارتاً ذکر بخاری اور مسلم ہے. یہ ویسے باتیں میں نے ابھی تک آن ایئر نہیں کی تھی جو میں آج یہ والی کر رہا ہوں. بخاری مسلم میں موجود ہے. سہل بن حنیف جو ہیں وہ پھر لوگوں کو ابھار رہے ہوتے ہیں کہ یار دیکھو صلح حدیبیہ پہ بھی ہم بڑے ناراض ہوئے تھے, آج تم بھی نہ مان جاؤ حضرت علی کی بات کی ہے. لیکن جو باقی پورشن ہے وہ سنن نسائی الکبریٰ میں ٹونڈ کے لے آندا ہے کہ تو کاروں کاٹ کے لے آنا, اللہ دے وہ تو لکھی ہی جانا. ٹھیک ہے, سنن نسائی الکبریٰ میں آپ نا بالکل آپ یہ پورا ایک چیپٹر بنا ہوا ہے اس کے اوپر, جو تحکیم کے مسئلے کے اوپر بالکل اینڈ پہ جا کے آپ کو مل جائے گا, چیپٹر میں مل جائے گی حدیث, کوئی مسئلہ ہی نہیں. بسر بن ابی ارطاح کے بارے میں کیا ارطاح کے بارے میں کیا یہ بات درست ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والوں کو چن چن کر قتل کرتے تھے؟ جی ان کا قتل عام تو تواتر کی حد تک موجود ہے. ایون ابن حجر اسقلانی لکھتا ہے کہ یہ صحابی نام کا ہے, باقی اس کے پلے کوئی شے صحابیت والی نہیں رہی جتنا اس نے قتل عام کیا. ان کے پاس کیا عہدہ تھا, کیا پاور تھی ان کے پاس؟ بھائی وہ جیسے یعنی جو حکمرانوں کے جو خاص
وزیر مملکت ہوتے ہیں، اسرت ہے نا. دیکھیں نا ہم اس لیے بار بار نام لیتے ہیں نا، معاویہ ابن ابی سفیان، مغیرہ ابن شعبہ، عمر ابن عاص اور بسر بن ابی ارطا رضی اللہ عنہ اجمعین، چاہے مجھے شیعہ سے گالیاں بھی کھانی پڑے. تو یہ ان کے نام اس لیے لیے جاتے ہیں نا کہ ان سے چیزیں مس ہینڈل ہوئی ہیں. صرف عمر بن عاص ہیں وہ آخری وقت میں روتے تھے، بڑا روتے تھے، وہ مسلم میں موجود ہے نا. ہائے ہائے ہائے. تو سر آخری وقت میں تو بڑے بڑوں کو آخرت یاد آ جاتی ہے، وہ ہم نے اس میں ڈالی ہے نا. وہ کہتے ہیں میری زندگی میں تیسرا وقت آیا جب میں ایک بادشاہ سے جا ملا، اب مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونا ہے. ہو سکتا انہوں نے بھی آگے ہوئے وہ ضعیف سندیساں گم گیا نے، ہو سکتا عمر. اگلا سوال ہے علی بھائی کہ اہل سنت کے ہاں مختار ثقفی کو دعوی نبوت کرنے والا کذاب کیوں سمجھا؟ اہل سنت اہل تشیع دونوں مانتے ہیں. اب متاخرین تھوڑے نرم ہو گئے ہیں شیعہ کے، پرانے تو وہ بھی کذاب کہتے ہیں، وہ بھی اس سسٹم کا حصہ بن گئے تھے. کیونکہ ظاہر مختار ثقفی خود سید نہیں تھا نا، مظلوم آدمی تھا. آپ کو پتہ ہے نا یہ کون ہے مختار ثقفی؟ عبداللہ بن عمر کا عبداللہ ابن عمر ان کے داماد نہیں بہنوئی ہیں، اور ان کے والد صاحب بھی ہیں. جی ابو عبیدہ ثقفی جو شہید ہوئے تھے جنگ قادسیہ سے پہلے ہاتھی کے نیچے آ کے، اور وہ عمر سیریز میں وہ فلم بھی فلمایا بھی ہوا ہے. یہ امیر تھے اس وقت، بہت بہادر تھے. یہ غسل شہادت کر کے گھر سے نکلا کرتے، اللہ نے ان کو شہادت کے درجے تک بھی پہنچایا. ابو عبیدہ ثقفی ان کا بیٹا تھا مختار بن ابو عبیدہ ثقفی. تو مختار کے بارے میں ایک ترمذی میں روایت ملتی ہے کہ میری امت میں ایک کذاب اور ایک ظالم پیدا ہوگا، اور اس کے ساتھ وہ پھر لکھتے ہیں کہ امام ترمذی کے کہا جاتا ہے کہ وہ کذاب مختار ثقفی. یہ سب سے کمزور جملہ ہوتا ہے محدثین کا، کہا جاتا ہے. کہا جاتا تو بہت کچھ غلط ہے، سنا کے سننی، سند نہیں انہوں نے بیان کی. اس طرح کا کہا جاتا تو مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے امام مسلم کے شاگرد نے کہ وہ جو بندہ قیامت والے دن کے قریب جو دجال کے خلاف کھڑا ہوگا نا، کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت خضر ہوں گے. اہم اہل حدیثاں سے کہ کہا جاتا تو تسی بچڑا کوئی جے، پوری خضر پارٹی آ جڑی تواڈے اوتے کہا جاتا ہے. تو ہم وہ کہتے ہیں مسلم شریف کے جو راوی کے الفاظ ہیں وہ کہا جاتے ہیں، وہ مسلم شریف کا حصہ نہیں ہے کہ حضرت خضر فوت ہو چکے. اگر نہیں یقین آ رہا تو مسئلہ نمبر 13 دیکھ لو، فوت ہوئے تھے، خود دفنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، علمی طریقے سے بتایا کہ وہ خضر اور تھے، چلے گئے دنیا. تو مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ اسما بنت ابی بکر نے حجاج بن یوسف سے کہا تھا کہ کذاب ہم دیکھ چکے اور ظالم تو. وہ کہتے ہیں وہ دیکھ چکے میں یہ مراد ہے، اس میں بھی نام نہیں ہے. کچھ روایتیں انڈائریکٹلی لے کے آتے ہیں. میرا تو موقف یہ ہے کہ میں مختار ثقفی کے بارے میں پازیٹیو نظریہ رکھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مختار ثقفی کے ماننے والوں کے پیچھے سنن کبریٰ البیہقی میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نمازیں پڑھا کرتے. اگر اس نے دعویٰ نبوت کیا تھا تو اس کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھتے تھے؟ یا آپ ثابت کریں کہ آخری عمر میں انہوں نے کر دیا تھا. اور وہ جس طرح کی ایمبیگوس روایتیں لے کے آتے ہیں نا، اس طرح کی روایتیں تو اس سے بڑھ کے صوفیاء کے ہاں ملتے ہیں، ان کو تو کوئی دعویٰ نبوت نہیں کہتا. یہ یاد رکھیے گا مختار ثقفی نے آل امیہ کی بیج کنی کی تھی. اس کے حاسدین بہت تھے، اس لیے پوری کوشش کی ہے اس کے مخالفین نے گھڑنے کی ایسی باتیں کہ ان کو بدنام کیا. تو اس لیے اس معاملے میں یعنی میرا مختار ثقفی کے اوپر کلپ بھی چڑھا ہوا ہے کہ اس معاملے میں میرے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے کہ میں اتنا ایکسٹریم حکم کیا، تو میں ان کے بارے میں پازیٹیو ہوں. نیکسٹ کوشچن ہے، مختار ثقفی نے کس حیثیت میں قاتلین حسین علیہ السلام سے بدلہ لیا تھا؟ کیا وہ اس وقت کوفہ کا حاکم تھا؟ کیونکہ مقدمے میں سزا دینا تو صرف حکمران کا حق ہے. صحیح سوال ہے جی، بڑا ٹیکنیکل کوسچن ہے. یہ بات تو صحیح ہے. پہلی بات تو یہ کہ آل امیہ کی جو حکومت ہے نا، یہ خود ہی غیر اسلامی ہے، یعنی یہ اسٹیبلش ہوئی نہیں، تلوار کے زور پہ ہوئی ہے. صحیح بخاری میں حضرت عمر کا خطبہ موجود ہے کہ جس کو تلوار کے زور کے اوپر حکمران بنایا جائے گا، حکمران جس کو بنایا جائے وہ اور بنانے والے اور دوسرے، ان کے درمیان قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر پہ یہ حدیث ڈالی ہوئی ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق بخاری میں ہے 6830. تو یزید کی بیعت ہی جو ہے وہ تلوار کے زور پر لی گئی تھی. تو ہم اس بیعت کے خلاف حضرت حسین کا جو خروج ہے، وہ یہ خروج کہتے ہیں، ہم اسے قیام حسینی کہتے ہیں. وہ قیام حسینی تھا کیونکہ اس کی بیعت اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کیوں نہیں قیام کیا حضرت حسین نے؟ کیونکہ وہ ایک پیس ٹریٹی کے تحت معاملات سیٹل ہو گئے تھے. یزید کا تو یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 5 شرائط ٹریٹی میں مانی تھی، ان میں سے ایک یہ تھی کہ اپنے بعد شورا پہ امت کو چھوڑیں گے. انہوں نے پھر اپنے بیٹے کو بنا دیا، وہ بخاری میں بھی آتا ہے، عبد الرحمن بن ابی بکر نے بھی مخالفت کی، وہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں پڑھ لیں. تو لہٰذا مختار ثقفی کے بھی خروج کو ہم خروج نہیں قیام مانتے ہیں، قیام مختار ہے. اس پہ ایران والوں نے ایک مختار نامہ فلم بھی بنائی ہے، اس میں کچھ چیزیں غلط بھی ہیں لیکن میجورٹی ٹھیک ہے. تو مختار ثقفی نے جو قیام کیا ہے وہ اس نے حکومت حاصل کر لی تھی. اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو قتل کیا، اس کے بعد کوفے کے ممبر پہ وہ پورا ایک آپ سمجھ لیں ایک صوبہ اس کے پاس آ گیا تھا اور کچھ سال اس کی حکومت رہی ہے. پھر اسی حکومت کے تحت اس نے 22,000 قاتلین حسین جو بھی اس لشکر میں تھے چن چن کے ان کو قتل کیا. پھر ظاہر ہے وہ آل امیہ کو ہضم نہیں ہوا، بعد میں اس کے اوپر تہمت بھی لگی کہ اس نے دعوی نبوت کیا تھا. جو بھی روایتیں پیش کرتے ہیں، کوئی بھی
مضبوط درجے کی نہیں, آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہیں چیزیں. ہم تو المصنف ابن ابی شیبہ سنن الکبریٰ البیہقی سے پیش کر رہے ہیں کہ عبداللہ بن عمر مختار ثقفی کی پارٹی کے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے, تو اگر وہ کافر یا دعویٰ نبوت کیا ہوتا تو کبھی نہ کام کرتے. یہ کس طرح صحابہ کو ہضم ہو سکتا تھا؟ تو وہ بس ایک نیچا کرنے کے لیے ایک پراپوگنڈا شروع کر دیتے. تو وہ حکمران, چونکہ جس حکمران کے خلاف اس نے قیام کیا ہے اس کی اپنی حکومتی 2 نمبری تھی, اس کو ختم کرنے کے لیے وہ کھڑا ہوا, جس طرح کہ حضرت حسین بھی کھڑے ہوئے تھے. حسین علیہ السلام کا قیام بھی اسی حکومت کے خلاف تھا, آل امیہ کے, جس کے خلاف مختار نے کیا ہے قیام. تو وہ قیام جو ہے وہ بالکل اسٹیبلش ہے. قیام کے بعد اس نے حکومت حاصل کر لی, اس کے بعد باقاعدہ پورا انہوں نے عدالتی نظام بنایا تھا. آپ اس فلم میں بھی دیکھیں, پوری تحقیق ہوتی تھی, گواہ لائے جاتے تھے, ایک ایک بندے پہ وہ گواہی دیتا تھا, ہاں یہ بھی تھا یہ بھی تھا. اس طرح نہیں کہ انہوں نے ساروں کو قتل کیا, پورے ایک بڑا ٹائم لگا تھا سب کو قتل کرنے میں, وہ اس میں انہوں نے سارا فلمایا ہوا ہے. تو وہ حکومت وقت اور قاضی القضاء کے یعنی اس عہدے کے تحت پوری جسٹس کو, عدلیہ کو اسٹیبلش کر کے یہ سارا کام ہوا. ماورائے عدالت قتل نہیں تھے جو قاتلین حسین کو قتل کیا. ٹھیک ہے, میں اس سوال کو نیگیٹو نہیں لیتا, پازیٹیو ہی لیتا ہوں. یقیناً اچھی انٹینشن سے کسی پوچھا ہوگا, لیکن میں جان کی امان پاؤں تو اس کے اوپر صرف اتنا عرض کروں کہ کیا قادسیہ اور یرموک حضرت عمر نے لڑی ہیں خود؟ وہ تو خلیفۃ المسلمین تھے. تو یہ کہیں گے نہیں لڑی. تو ان سے پوچھے اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ کہیں گے اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے امیر تھے, وہ آگے جا کے شہید ہو جاتے تو پیچھے مسلمانوں کی جمعیت ٹوٹ جاتی. یہ بھی وہ کہے گا جس کو تھوڑا بہت کوئی علم ہوگا تاریخ, باقی تو منہ ہٹ کے بیٹھ جائے گا اے کہ سوال کرتا ہے. تو اور حقیقت بھی یہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سیدنا عمر خود قادسیہ لڑنے کے لیے جا رہے تھے, کیونکہ یرموک سے زیادہ سخت جنگ قادسیہ کی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو رومن امپائر تھی نا, ان کے آج کی جس طرح آپ سمجھ لیں امریکہ, صدیوں سے وہ ورلڈ چیمپئن تھے, سپر پاور تھے. اگر ان کو کوئی چیلنج کرتی تھی تو پرشین امپائر کرتی تھی, لیکن وہ چونکہ چیمپئن تھے, ان کے فوجی مراد کے اور آسانیوں کے عادی ہو چکے ہوئے تھے. لیکن جو پرشین امپائر تھی نا, یہ چونکہ عرب کے نزدیک تھی, جس طرح عرب کے لوگ ٹف جنگجو تھے نا ریگستانوں کے, تو جو یہ فارس کے لوگ تھے نا ایران کے, پرشین امپائر کے, یہ بھی ان کے لیول کے ٹف لوگ تھے. بلکہ ان کے پاس تو ہاتھی بھی تھے, عرب کے گھوڑے تو ہاتھی دیکھ کے بھاگ جاتے تھے. بڑی مشکل سے پھر مسلمانوں نے 8,500 مسلمانوں کی قربانی سے قادسیہ جیتی گئی ہے. وہ آپ عمر سیری سر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے قادسیہ کیا ہوئی ہے. تو نہج البلاغہ میں مولا علی کا ایک خطبہ موجود ہے جو میں نے جو ہے مسئلہ 162A میں بیان کیا تھا. کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے. خلفائے ثلاثہ کی شان میں مولا علی کے خطبات, 5 خطبات. ان میں سے اب یہ شیعہ کی کتاب کے اندر خطبہ موجود ہے. سنی تو ویسے ہی مانتے ہیں کہ حضرت عمر نے مشورہ لیا کہ میں قادسیہ کے لیے خود جانا چاہتا ہوں, بڑی جنگ ہے, میں خود لیڈ کروں. لیڈ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ نچلے لوگوں کا مورائل بلند ہوتا ہے. تو حضرت علی نے آ کے ان کو سمجھایا, اور بڑے زبردست الفاظ ہیں, ورڈ بائی ورڈ میں نے اس میں پڑھے ہیں نہج البلاغہ سے. وہ کہتے ہیں کہ تم جو نا اس وقت مسلمانوں کی, جس کو ہم وہ کہتے ہیں نا, وہ قلعہ ہو, یعنی جب کسی جانور کو بھاگنے سے بچانا ہونا تو اس کو ایک قلعے کے ساتھ باندھا جاتا ہے, وہ سینٹر ہوتا ہے. قلعہ قائم ہے تو جانور قائم ہے, قلعہ اکھڑ گیا تو گیا. تو ان کا تم مسلمانوں کا اس وقت سینٹر ہو, اگر تم مارے گئے تو پیچھے مسلمانوں کی جمعیت بکھر جائے گی. تم اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دو. سعد بن ابی وقاص کو بھیجا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خدا نہ خواستہ ہم نے شکست کھائی اس جنگ قادسیہ میں, تو ہم پیچھے سے اور کومک روانہ کر دیں گے عرب کے لوگوں کو جمع کر کے, تو پھر ایک اور مارکا لڑ لیں گے. کم از کم تم پیچھے ہو گے تو لوگوں کو جمع تو کر سکو گے, ورنہ مسلمانوں کو تو پہلی فکر یہ پڑ جائے گی خلیفہ ہی مارا گیا ہے. جیسا کہ غزوہ احد میں نبی علیہ السلام کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی تھی تو صحابہ میں بھگدڑ مچ گئی تھی. تو حضرت عمر نے مشورہ قبول کیا, تو سیدنا عمر نہیں گئے. سیدنا عمر کی ایک عادت تھی کہ وہ جتنے سینئر صحابہ ہیں نا, ان کو تھنک ٹینک کے طور پہ اپنے ساتھ رکھتے تھے. اس لیے آپ دیکھیں سعد ابن ابی وقاص نے جیسے ہی فتح کیا نا پرشیا, انہوں نے واپس بلا لیا ان کو کہ تمہارا مدینے میں ہونا ضروری ہے. ابو عبیدہ ابن جراح نے یرموک میں جب کامیابی حاصل کی تو ابو عبیدہ کو خط لکھا کہ واپس آ جاؤ. وہ تو طاعون کا مرض ہوا تو وہ شہید ہو گئے وہیں پہ طاعون کے مرض میں. تو سیدنا عمر جتنے سینئر اصحاب تھے نا, ان کو اپنے ساتھ مدینے میں رکھتے تھے تھنک ٹینک کے طور پہ کہ ان کے مشوروں سے چلنا ہے. یار دوسرا ان لوگوں نے اپنی زندگی میں تھوڑی جنگیں لڑی ہوئی تھی. خیبر آگ کو کس نے جتوایا ہے؟ مولا علی نے. خندق پہ کس نے فرنٹ سے لیڈ کیا ہے؟ مولا علی نے. بدر میں 20 سے زیادہ کافروں کے سردار کس نے قتل کیے ہیں؟ مولا علی نے. احد میں بھی. تو اتنی جنگیں تو لڑ چکے ہوئے تھے. خلفائے راشدین کے دور میں ان کا جنگ لڑنا کوئی ضروری نہیں تھا, ان کی تو پوری زندگی جنگوں سے عبارت تھی. اپنی زندگی کا گولڈن پیریڈ انہوں نے جنگوں میں. یار جوانی تو سب کو پیاری ہوتی ہے. حضور کی وفات کے وقت حضرت علی کی عمر پتہ کتنی تھی؟ 34 سال. اور جتنی آپ جنگی کارنامے سنتے ہیں وہ 34 سال سے پہلے کے تھے. میری 42 سال ہونے والی ہے, آپ اندازہ کر لیں. 34 سال میں خیبر ہو چکی ہوئی ہے.
تو خیبر کب لڑی گئی؟ جب حضرت علی کی عمر 28 سال تھی، آلموسٹ 28 سال کی عمر میں انہوں نے ابن عبد الود کو قتل کیا ہے، جو 100 بندوں سے اکیلا لڑ لیتا تھا۔ مرہب کو قتل کیا ہے خیبر میں، ابن عبد الود کو خندق میں، اور خندق تو اس سے بھی پہلے ہوئی ہے۔ تو حضرت علی چونکہ تھنک ٹینک تھے، یعنی انٹیلیجنشیا آپ کہہ لیں، حضرت عمر کے دور میں چیف جسٹس تھے حجاز کے، کوفے کے چیف جسٹس ابن مسعود، شام کے چیف جسٹس ابو درداء، اور مدینہ میں چیف جسٹس مولا علی۔ تو وہ تو ایک مین پوسٹ کے اوپر تھے، اس لیے جنگیں نہیں لڑی۔ اب رہ گیا کہ وہ بعد میں جنگ جمل صفین نہروان کے لیے کیوں چلے گئے؟ وہ اس لیے چلے گئے کہ اس وقت مسلمانوں میں ہی دو گروہ بن گئے، حق ایمبیگوس ہو گیا تھا، مبہم ہو گیا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ حضرت علی خود میدان جنگ میں اترتے، تاکہ لوگوں کو یقین آ جاتا کہ اگر حضرت علی باغیوں کے خلاف قتال کر رہے ہیں جنگ جمل صفین اور نہروان میں، تو یہ قتال حق پہ مبنی۔ کسی کو بھیجتے تو لوگوں نے کہنا تھا یار ادھر سے تو حضرت عائشہ اور طلحہ اور زبیر آ گئے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، ادھر سے عمار ابن یاسر چلے جاتے تو لوگوں نے کہنا تھا یار وہاں تو حضور کی بیوی ہیں، اتنے جیے سے آبا ہیں، چلیں عمار ابن یاسر سیدہ عائشہ کے علاوہ باقیوں سے تو تگڑے تھے، لیکن مولا علی خود جاتے تو پھر اس میں، ورنہ تو جنگ جمل ہار جانی تھی انہوں نے اگر حضرت علی خود نہ جاتے۔ عبداللہ ابن سلام ویسے گھوڑے کے آگے کھڑے ہو گئے تھے، کہا تھا امیر المومنین آپ کو مدینہ نہیں چھوڑنا چاہیے، مجھے خطرہ ہے آپ مدینے سے نکل گئے پھر قیامت تک دارالخلافہ مسلمانوں کا مدینہ نہیں بنا۔ حضرت علی کو بھی اس بات کی، لیکن انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو یہ جو فتنہ ہے یہ اس سے بڑا فتنہ ہے جس کو دبانا ضروری ہے۔ تو پھر سیدنا علی وہ کہتے ہیں جی کوفے دارالخلافہ شفٹ کر دیا تھا، آپ مدینے میں رہنے دیتے تو مدینے میں رہتے نا۔ قصاص عثمان کے لیے آپ مجھے پاکستان میں بتائیں، یہاں پہ بھی دھرنا دینے والوں کو اتنی تمیز ہے کہ دھرنا کدھر دیتے ہیں؟ پشاور میں دیتے ہیں، کراچی میں، اسلام آباد میں؟ کیوں؟ کیپٹل سٹی ہے۔ تو خلفائے راشدین کے دور میں کیپٹل سٹی کون سا تھا؟ مدینہ۔ لیکن دھرنا دینے والے بصرہ اور کوفہ پہنچ گئے 1000 کلومیٹر دور کہ ہم خود بدلہ لیں گے، قانون کو ہاتھ میں لیں گے۔ تو پھر حضرت علی کی مجبوری تھی کہ آپ بھی ادھر چلے جاتے۔ پھر کوفہ ایک فوجی چھاونی تھی جہاں سے سب کو کنٹرول کیا جا سکتا، رومن امپائر کو بھی جو گر چکی تھی اور پرشین کو بھی، وہ سینٹر میں، اس لیے حضرت عمر نے اپنے دور میں سے فوجی چھاونی ڈکلیئر کیا۔ بہرحال پھر حضرت علی کے جانے کی وجہ سے یہ معاملات سیدھے ہیں، تو ان کی مجبوری تھی جانا، ورنہ لوگوں کے لیے معاملات ایمبیگوس ہو جانے۔ آج تک نہیں لوگوں کو سمجھ آ رہی۔ تو اس زمانے میں جنہوں نے لڑنا تھا انہوں نے کیا لڑنا تھا؟ صحیح بخاری میں موجود ہے نا، حضرت عمار ابن یاسر کو مولا علی نے بھیجا، بخاری کے الفاظ ہیں، وہ ممبر کی نچلی سیڑھی پہ بیٹھے اور حسن ابن علی کو اوپر والی سیڑھی پہ رکھا تاکہ سب لوگ دیکھ لیں جنتی نوجوانوں کا سردار بیٹھا ہوا ہے مولا علی کا بچہ، اور کہا لوگوں اللہ نے تمہیں آزمایا ہے، ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی، رسپیکٹ کم نہیں کی، آخرت جنت میں بھی عائشہ حضور کی بیوی ہیں، لیکن اللہ نے تمہیں آزمایا ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو، کیونکہ اولو الامر منکم اس وقت مولا علی ہیں اور ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ تو جب یہ سینیریو ہو اس وقت مولا علی کی مجبوری تھی وہاں سے نکلنا، اور آپ دیکھیں انہوں نے بعد میں پھر کوئی ان کے ساتھ زیادتی بھی نہیں کی، جمل میں جو دوسری طرف سے مرے ان کے جنازے بھی پڑھائے ہیں، ان کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنایا، خود سیدہ عائشہ کو عزت اور احترام کے ساتھ وہاں سے رخصت کیا ہے۔ تو یہ کہنا کہ حضرت علی نے جنگیں نہیں لڑی ہیں، حضرت علی نے تو آپ کو سپر پاور بنوایا ہے، اس کے بعد بھی سب کچھ بنا کے آپ کے حوالے کیا ہے، تو آرٹیکل پھر بھی نہیں سامنے آ گیا، اور جب برا وقت آیا پھر بھی حضرت علی کے گھاٹے فٹ ہوا ہے، اور الٹیمیٹلی ان کو بھی شہید کر دیا۔ میں اس سوال کے جواب کے اینڈ پہ وہ حدیث بیان کروں گا جو المستدرک للحاکم میں موجود ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہے کربلا والے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی تیری مثال میری امت میں قوم سمود کی اونٹنی کی سی، جس طرح قوم سمود نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا تو اللہ کا عذاب آ گیا تھا، اگلے زمانوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے اونٹنی کو قتل کیا، اور میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو اے علی تجھے قتل کرے گا اور تیری داڑھی کو تیرے سر کے خون سے رنگ دے۔ استغفر اللہ۔ تو مولا علی کی شہادت کے بعد جس طرح قوم سمود کی اونٹنی مری تھی تو قوم سمود پہ عذاب آیا تھا، حضرت علی کی شہادت کے بعد بھی امت پہ عذاب آیا کہ آج تک دوبارہ اسلامی نظام قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ آج آپ جتنی حکمرانوں کو گالیاں نکالتے ہیں اور آپ جناب 1400 سال سے دعا مانگ رہے ہیں اللہ عمر جیسا حکمران نصیب فرما، تھوڑی دعاؤں ہوں تک نہیں قبول ہو رہی ہیں، اسے کام ہی بڑا بڑا پایا ہے، بہت بڑا جرم آپ نے کیا ہوا ہے۔ تو لیکن اب آپ دیکھیں تبدیلی آ رہی ہے، اب لوگوں کو یہ پتہ لگنا شروع ہو گیا کہ واقعی یار کام ڈالا ہے، اور یہ تبدیلی اسی دور میں کیوں آئی ہے، پہلے تو یہ نہیں تھی۔ اب یعنی بچہ جو ہے وہ جمل صفین نہروان ڈسکس کر رہا ہے، ہمارے تو ابوں کے علماء کو بھی نہیں تھی پتہ۔ کیوں؟ اسلام کی دہشت ثانیہ کے لیے ضروری ہے کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے لوگوں کو جمل صفین نہروان سمجھ آئے اور اہل بیت کا مقام سمجھو،
ورنہ جب آ کے حضرت امام مہدی کے یوٹیوب پہ ویڈیوز چڑھنی ہے کہ علی حق پہ ہے تو انہوں نے کہنا یہ شیعہ ہے، تو کہاں سے ان کی بیعت کرنی ہے؟ ان سے پہلے ہی کام ختم ہو چکا ہوگا ہماری ویڈیوز کی برکت سے. یا جدھر جدھر لوگ آپ عرب میں چلے جائیں، عدنان ابراہیم ہے، سنی ہے، اکیلے بندے نے تل پٹ کر کے رکھ دی ہر چیز، صحیح فصیح اللسان عربی زبان میں ان کی ویڈیوز رکھی ہیں، انگلش سب ٹائٹل میں آپ کو ملیں گی. حالانکہ ٹائی لگاتا ہے وہ بندہ، فلسطین کے پناہ گزین کیمپوں میں اس کی پرورش ہوئی ہوئی ہے، دنیاوی طور پہ بھی وہ پی ایچ ڈی ہے. اور آپ ذرا خلافت و ملوکیت کے اوپر، وہ تو مودودی صاحب کو کی کتابوں کو کوٹ کرتا ہے، الخلافہ والملک. آپ بتا عربی میں ترجمہ ہوا ہے خلافت و ملوکیت کا، الخلافہ والملک کے نام سے. تو ہر جگہ آواز اٹھی ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر. اور آپ دیکھیں یہ وہ آواز تھی جسے صدیوں تک حکمرانوں نے دبایا ہے، پھر بھی اٹھ گئی ہے، اور جس کے اوپر اربوں ریال لگ رہے ہیں، اینڈ رزلٹ زیرو ہے، نیگیٹو ہے، بلکہ زیرو نہیں ہے، نیگیٹو ہے. جب بھی وہ پاک چھوڑتے ہیں تو ادھر سے ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں. اچھا علی بھائی ایک اور بتا دیجیے کہ خوارج میں کوئی صحابی شامل؟ خوارج میں صحابی کوئی بھی نہیں، سب تابعین نہیں. خوارج میں صحابہ کیسے ہو سکتے؟ صحابہ کرام کو تو یہ چیزیں پتہ تھی. حضرت علی کے جو ساتھی علیحدہ ہوئے ہیں نا، دیکھیں ان کا سٹانس تو ٹھیک تھا، صرف انہوں نے غلو کیا ہے کہ اطاعت امیر چھوڑی ہے. سٹانس بالکل ٹھیک تھا. آپ کو پتہ ہے کیا سٹانس تھا؟ سنن نسائی الکبریٰ کے اندر پورا چیپٹر ہے خوارج کے اوپر. میں نے خصائص علی والا وہ جو چیپٹر ہے سنن نسائی الکبریٰ کا، وہ میں نے اس میں ڈالا ہوا ہے. عبداللہ ابن عباس کو مناظرے کے لیے بھیجا مولا علی نے. وہ خوارج یہ کہتے تھے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے، معاویہ ابن ابی سفیان نے ان سے بغاوت کی ہے، ان کی بیعت بھی نہیں کی ہے، اور قرآن جو کہتا ہے کہ باغی کے خلاف قتال ہو، مولا علی تحکیم کے مسئلے میں ان کے ساتھ کیوں صلح کرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ یہ واجب القتل ہے، صلح کس بات کی؟ وہ حضرت علی کے سپورٹر تھے. اچھا، اب مولا علی یہ کہتے تھے کہ قرآن میں آیا کہ اگر میدان جنگ میں بھی، سورۃ الانفال میں آیا، اگر کوئی صلح آفر کر دے تو آپ صلح کر لو. اور نبی علیہ السلام نے کافروں کے ساتھ صلح کر لی تھی، حدیبیہ میں آپ رگڑا نہ لگا دیتے، ان کا طاقت میں تھے. تو وہ کہتے تھے کہ میں نے نبی علیہ السلام کی اس سنت پہ عمل کیا، لہٰذا حضرت علی کا سٹانس اپنی جگہ ٹھیک تھا. وہ حضرت علی کی محبت میں حضرت علی سے ہی ناراض ہو کے لادا پارٹی بن گئے. بھئی اگر حضرت علی کو وہ سمجھتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے یہ جانشین ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے بہاف پہ اسی مسند پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو ان کا ریگارڈ کرنا چاہیے تھا. کیا ان کا علم حضرت علی سے زیادہ تھا؟ پھر حضرت علی کے سامنے تو سر پہ بہت ساری حدیث ہے، ایک حدیث تو نہیں تھی نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے، سہل بن حنیف کہتے ہیں کہ تحکیم کے مسئلے پہ جب دو گروہ بن رہے تھے نا، تو سہل بن حنیف بدری صحابہ میں سے، اور یہ وہی ہیں جن کو حضرت معاویہ کو اٹھا کے گورنر شام ان کو بنایا تھا حضرت علی نے، تو اس نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا. سہل بن حنیف کہتے ہیں کہ جی بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب حضرت علی کا تحکیم کا مسئلہ چل رہا تھا تو اس وقت انہوں نے لوگوں میں آ کے خطبہ دیا کہ لوگوں، امیر کی اطاعت کو لازم پکڑو. اللہ کی قسم اگر ہم اختیار رکھتے نا فیصلہ بدلنے کا، تو ہم صلح حدیبیہ کے موقع پر اپنے نبی کا فیصلہ بدل دیتے. ہم میں سے کوئی راضی نہیں تھا دب کے صلح کرنے پہ. وہ ساری شرائط ہی مسلمانوں کے خلاف تھیں، لیکن بعد میں انہی کو اللہ تعالیٰ نے فتح کا ذریعہ بنایا. تو انہوں نے مثال دی کہ اس وقت بھی ہمیں اپنے امیر کی صلح بری لگی تھی، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ صلح حدیبیہ میں نبی الاسلام کا سٹانس ٹھیک تھا. آج اگر تحکیم کے مسئلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے یہ ڈیسیژن کیا ہے تو اس کو اسی کے اوپر موقوف جانتے ہوئے تم بھی ان کی اطاعت اختیار کرو. وہ تو حضرت علی بعد میں خوارج کے ہاتھوں شہید ہو گئے، ادروائز حضرت علی کو موقع مل جاتا تو یہ مسئلہ ٹھپا گیا تھا. ظاہر ہے ایک صوبے کا گورنر اتنی بڑی سلطنت کے ساتھ کیسے ٹکرا سکتا تھا جو 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی. وہ تو بعد میں پھر سازشیں شروع ہو گئی نا، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. بل اس کی طرف واپس آئیں، اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، سنن نسائی الکبریٰ میں خصائص علی والے چیپٹر میں ایک حدیث موجود، اس کا کچھ حصہ بخاری میں بھی ہے. آپ کو پتا ہے نا بخاری میں جب وہ سہیل ابن عمر آیا اور معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو کون لکھ رہا تھا؟ مولا علی. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا جب انہوں نے اعتراض کیا کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، آپ کاٹ کے لکھ دیں محمد بن عبداللہ. تو حضرت علی نے کہا میں نہیں کاٹ، غیرت گوارا نہیں کرتی میں. نبی علیہ السلام نے کہا اچھا مجھے بتاؤ. آپ نے کاٹ دی، اور آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے. اور وہ راوی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ہینڈ رائٹنگ اتنی اچھی نہیں تھی کیونکہ آپ لکھنے کے ایکسپرٹ نہیں تھے، کیونکہ یہ آپ کا ایک تھا، ایک کہتے ہیں معجزہ تھا کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. لکھنا پڑھنا نہ جاننے کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل ہی کوئی چیز نہیں لکھ سکتے تھے. اتنا بڑا بندہ اہم بھی جو نہ لکھنا پڑھنا، اس کے سامنے کوئی چیز لکھے تو کاپی تو کر ہی لے گا نا. تو اس میں الفاظ ہے کہ آپ نے لکھا تو صحیح محمد رسول اللہ، لیکن آپ کی ہینڈ رائٹنگ ایسی نہیں تھی کہ وہ مطلب صاف ہو، کیونکہ ظاہر آپ نے کبھی لکھا ہی نہیں. آپ کو اللہ نے ایک معجزہ دیا تھا. قرآن میں ہے کہ یہ آپ کی شان بھی نہیں ہے، ورنہ لوگ کہتے ہیں سورۃ العنکبوت میں آتا ہے کہ قرآن اس نے خود گھڑ لیا اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے. یہ آپ کا معجزہ تھا امی ہونا. تو وہ حضرت علی نے صحیح بخاری میں آتا ہے وہ لکھنے سے کاٹنے سے انکار کر دیا، نبی علیہ السلام نے خود لکھ دیا. تو بخاری میں تو اتنی حدیث ہے، لیکن یہی حدیث سنن نسائی الکبریٰ میں موجود ہے نا جو خصائص علی والے چیپٹر، اس میں وہاں پہ ہے کہ حضرت علی سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے علی، آج تم یعنی اس معاہدے کے اوپر اعتراض کر رہے ہو نا،
اور باقی لوگ بھی کہ یہ معاہدہ میں کیوں کر رہا ہوں. تو ایک وقت تم پہ بھی آئے گا, تمہیں بھی یہی معاہدہ کرنا, اوئے ہائے ہائے, اور اس وقت تمہارے ساتھی بھی یہی سمجھ رہے ہوں گے تم یہ کیوں کر رہے ہو, لیکن تمہیں بھی مجبوراً یہی کرنا پڑے گا. اور وہی ہوا جب وہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا نا سر, آپ اینالوجی دیکھ لیں, وہاں محمد رسول اللہ پہ اعتراض کیا نا, یہاں معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو امیر شام نے کہا کہ یہ جو لکھا ہے نا امیر المومنین علی ابن ابی طالب, یہ ہم نہیں مانتے, ہم تو امیر المومنین سے مانتے ہی نہیں ہیں, ہم تو خلیفہ نہیں مانتے ہیں, صرف لکھو علی ابن ابی طالب. تو پھر آپ نے وہ کٹوا دیا, تو انہوں نے کہا صدق رسول اللہ, رسول اللہ نے سچ کہا, میرے پہ بھی وہی وقت ہے. تو وہ تحکیم کے مسئلے میں وہی اینالوجی آئی ہے جو صلح حدیبیہ پہ نبی الاسلام. تو سر یہ ساری چیزیں ہیں بڑی کورلیٹڈ ہیں. میں اصول برکت کے لیے ایک عرض کر دیتا ہوں, میرے پاس کچھ آفس کے کولیگ آئے اکٹھے ہو کے, مجھے نہیں پتا تھا وہ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں, دوسرے آفس سے آ گئے کہ آپ سے چائے پینے آئے, میں پی لیں. ایک دو میرے واقف بھی تھے, ان کا اللہ خیر کرے, 7-8 بندے. پہلے ہی آتا مجھے سوال کیا, انہوں نے کہا جی شیعہ کسے پیٹ رہے ہیں, میں نے کہا جی تو پیٹ رہے ہیں سونیا نو. تو سارے کہکا بلند کیا سب نے, تو کہنے لگے انجینئر صاحب ہم آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں. میں نے کہا پھر آپ کو پتہ نہیں چلا کس کو پیٹ رہے ہیں. یہ یعنی معاملات بگڑے ہیں جس کے ایکسٹریم رویے پھر اس طرح سامنے آئے. لیکن سر اب کوئی میرے پاس آئے گا, میں سنوں گا اب شیعہ کو پیٹنا بند کروائیں, ہم تو بند کر رہے ہیں, یہ پیٹنا بند کریں. اب پیٹنے کی باری ان کی ہے جو آل امیہ کے دفاع کرنے والے ہیں, کیونکہ ہم نے یہ جو ریسرچ پیپر اور ہماری ویڈیوز نے ٹرنز دا ٹیبل اوور کر, جن کتابوں پہ ان کا ناز تھا انہی کتابوں سے ان کا جھوٹا مقدمہ جو اس سے نہیں بنایا ہوا تھا, انہوں نے کہانیوں سے بنایا ہوا تھا, وہ الٹ دیا. ٹھیک ہو گیا. علی بھائی آپ نے گزشتہ ویڈیو میں خوارج کے سٹانس کو درست قرار دیا, اور یار آدھی بات نہ لیا کرو خدا کے لیے. میں نے کہا تھا کہ ان کا سٹانس درست تھا اس حوالے سے کہ وہ جو باغیوں کے خلاف جو حضرت علی صلح کر رہے تھے, وہ جو مخالفت کر رہے تھے وہ حضرت علی کی محبت میں کر رہے تھے کہ یہ واجب القتل ہیں جنگ صفین والے لوگ, آپ ان سے صلح نہ کریں. تو ان کا سٹانس تو درست تھا, حدیث کے تحت تو واجب القتل تھے, لیکن حضرت علی نے کمپرومائز کیا. چونکہ امیر المومنین جب کمپرومائز کر رہے ہیں تو ان کا ویژن زیادہ ہے. کمپرومائز جب انہوں نے کیا پھر ہم امیر المومنین کی بات مانیں گے. تو مجھے بتائیں یہ جو حضرت معاویہ کے خلاف حضرت علی لڑ رہے تھے, وہ خوارج کے کہنے پہ لڑ رہے تھے یا خود ڈیسیژن کیا تھا؟ خود ہی کیا تھا نا. اسی ڈیسیژن کو ان کے ساتھی کہتے ہیں اس کو آپ کنٹینیو رکھیں. تو نئے کسی کام پہ تو نہیں ابھار رہے نا, اسی کام کو کنٹینیو رکھنا چاہ رہے ہیں. تو سٹانس تو درست ہے, وہ تو حضرت علی کا سٹانس تھا, بلکہ رسول اللہ کا سٹانس ہے. بلکہ قرآن میں آیا کہ جو باغی گروہ ہو اس کے خلاف قتال کرو. اس کی ایکسپلینیشن آپ کو بخاری مسلم میں ایک حدیث ملے گی, صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے, کہ سہل بن حنیف جو بدری صحابی ہیں, یہ وہ صحابی ہیں جنہیں حضرت معاویہ کو معزول کر کے حضرت علی نے اپنے دور میں شام کا گورنر لگایا تھا, تو حضرت معاویہ نے معزول ہونے سے انکار کر دیا تھا. ایک گورنر تھا پوری خلافت راشدہ میں جس نے امیر المومنین کا حکم نہیں مانا, حالانکہ حکومت افغانستان رشیا تک تھی, حضرت عثمان کے دور میں آذربائیجان ہو چکا تھا. ان سب لوگوں نے استعفے حضرت علی کو جمع کرایا. حضرت علی نے سارے گورنر چینج کر کے سینئر صحابہ کو گورنری کے عہدوں پہ لگایا. اسی لیے تو مزار شریف افغانستان میں بنایا ہوا ہے نا انہوں نے, حضرت علی کا مزار, کیونکہ افغانستان حضرت عثمان کے دور میں مسلمان سلطنت کا حصہ تھا. ان کے نزدیک یہ ہے کہ حضرت علی یہاں آئے تھے اور یہیں پہ شہید ہوئے ہیں, اور یہیں پہ ان کی یہ قبر ہے. وہ مزار شریف اس لیے اس شہر کا نام ہے, حضرت علی کا مزار بنایا ہوا ہے. حالانکہ میں نے بتایا وہ کمزور رائے ہے, وہیں میں ہوئے ہیں. صرف ایک گورنر نے نہیں مانا. تو سہل ابن حنیف جو ہیں وہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جنگ صفین کے موقع پر جب حضرت علی صلح کے لیے آمادہ ہوئے, تحقیق صلح وقتی تھی, یہ نہیں تھی کہ وہ یہ اس پہ اگری تھے کہ تمہاری بغاوت درست ہے, ورنہ تو شروع میں جنگ نہ کرتے. وہ تو حضرت علی کو موقع نہیں نا ملا, آپ شہید ہو گئے, ورنہ تو جنگ صفین پارٹ 2 ہونی تھی جو نہیں ہوئی. تو سہل بن حنیف نے جب دیکھا نا کہ حضرت علی کے بعض فوجی حضرت علی کی صلح کو غلط سمجھ رہے ہیں, تو وہ اپنا گھوڑے کو ایڑی لگا کے حضرت علی کے لشکر میں جاتے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں الفاظ ہیں, وہ کہتے ہیں لوگوں اگر ہم میں سے کوئی شخص رسول اللہ کے فیصلے کو بدل سکتا نا تو صلح حدیبیہ کے دن فیصلہ بدل دیتا, جب حضور نے کافروں سے صلح کر لی تھی. تو جنگ صفین میں تحکیم کے مسئلے کو سہل بن حنیف نے صلح حدیبیہ سے جوڑا, کہ جس طرح حضور نے کافروں سے کمپرومائز کیا تھا, اور بظاہر شرائط ایسی تھی کہ ہم نے دب کی صلح کی تھی. اور حضرت سہل بن حنیف نے کہا کہ اس وقت تو حضرت عمر نے یہاں تک حضور سے بات کی کہ یا رسول اللہ کیا ہم سچ میں نہیں ہیں, کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور مخالفین کے مقتولین جہنم میں نہیں ہیں, تو پھر ہم کیوں اس طرح دب کے صلح کر رہے ہیں. اور پھر حضرت عمر پوری زندگی پچھتاتے تھے کہ میں نے حضور پہ اتنی جرت کیوں کی, حالانکہ گستاخی نہیں تھی, حضور کی محبت میں کی تھی. تو ان کا لوگوں اگر ہم لوگ حضور کا فیصلہ بدل سکتے نا تو ہم صلح حدیبیہ میں حضور کو کبھی صلح نہ کرنے دیتے, لیکن ہم نے اس وقت حضور کے فیصلے کو اس لیے تسلیم کیا کہ آپ ہمارے لیڈر ہیں. تو آج حضرت علی کے فیصلے کو بھی تم تسلیم کرو. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, اور اس کی ایکسپلینیشن ہوتی ہے اس حدیث سے جو سنن نسائی الکبریٰ میں ہے. سنن نسائی الکبریٰ میں بڑی رکت انگیز حدیث ہے. صحیح بخاری میں تو اتنا آتا ہے نا کہ
حضرت علی کو حضور نے کہا کہ یہ محمد رسول اللہ مٹا کر لکھ دو محمد بن عبداللہ، تو حضرت علی نے انکار کر دیا، یا رسول اللہ میں آپ کا نام نہیں مٹاؤں گا۔ یہ محبت کا اظہار تھا، نافرمانی نہیں تھی۔ حضور نے کہا اچھا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے، تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس پہ لکیر پھیر کے تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس میں لکھا محمد بن عبداللہ۔ اور وہ بخاری کا راوی وہ صحابی کہتے ہیں کہ حضور نے لکھا لیکن آپ کی ہینڈ رائٹنگ اتنی اچھی نہیں تھی، کیونکہ آپ لکھنا پڑھنا تو جانتے نہیں تھے۔ یہ اللہ نے آپ کا معجزہ قرآن میں رکھا ہے کہ اگر آپ سورۃ العنکبوت اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے تو کافروں کو یہ بات شک میں مبتلا کر دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود لکھ لی۔ لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ آپ کسی بھی بڑے بندے کو کوئی الفاظ دیں، وہ کئی لوگ ہیں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، اپنا نام کم از کم لکھ لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے محمد بن عبداللہ لکھا، یہ حدیث تو بخاری میں ہے، لیکن سنن نسائی الکبریٰ میں یہ حدیث آگے بھی چلتی ہے کہ اب حضرت علی آپ کو پتہ ہے کہ دکھی تو تھے، وہ تو نہیں چاہتے تھے کہ میں محمد رسول اللہ مٹاؤں۔ تو حضرت علی نے کہا، حضرت علی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی تجھ پہ بھی ایک وقت آئے گا اور تو بھی وہی کرے گا جو میں نے کی ہے۔ اور وہی ہوا۔ جنگ صفین کے موقع پر جب حضرت علی اور معاویہ کی صلح نامہ لکھا جا رہا تھا سنن نسائی الکبریٰ میں، تو لکھا گیا کہ یہ معاہدہ ہے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین علی ابن ابی طالب اور معاویہ ابن ابی سفیان کے درمیان۔ تو حضرت معاویہ نے کہا میں اس پہ سائن نہیں کروں گا، کیونکہ میں تو امیر المومنین مانتے ہی نہیں ہوں ان کو۔ آپ کو کہانیاں کراتے ہیں، نہیں وہ کہہ رہے تھے میں آپ کے ساتھ مل کے آپ کی بیعت کر کے نا تو مخالفین سے بدلہ لوں گا۔ وہ مانتے تھے ان کو، انہوں نے تو سائن کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تم یہاں لکھو علی ابن ابی طالب۔ اگر میں امیر المومنین تمہیں مانتا ہوں تو میں جنگ کیوں کرتا؟ لاجیکلی بات درست ہے۔ تو پھر جس طرح حضور کا اس وقت مٹایا گیا تھا نا محمد بن عبداللہ، محمد رسول اللہ کو مٹا کے محمد بن عبداللہ لکھا گیا، حضرت علی نے بھی اپنا نام مٹایا، حضور کی یاد آ گئی۔ صدق رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا۔ جس تکلیف سے حضور کو گزرنا پڑا حضرت علی کو بھی اسی تکلیف سے گزرنا پڑا۔ اب میں اس کی انجینئرنگ نہیں کرتا کہ حضور کے مخالفین کون تھے اور حضرت علی کے مخالفین کون تھے۔ اگر میں انالوجی بناؤں تو حضور کے مخالفین تھے مشرکین عرب اور حضرت علی کے مخالفین کون تھے؟ کلمہ گو مسلمان طلقاء، مشرکین عرب کی اولادیں، لیکن کام دونوں نے ایک جیسا ہی کیا۔ تو یہ سنن نسائی الکبریٰ میں پوری حدیث موجود ہے۔ حضرت علی نے پھر اس وقت مجبوراً اپنا نام کاٹ کے علی ابن ابی طالب لکھا بجائے امیر المومنین لکھنے۔ چلیں آپ کو اس ایک حدیث سے کتنے واقعات کلیئر ہوئے۔ جو آپ کو کہانیاں کراتے تھے، نہیں وہ حضرت علی کے بڑے مرتبے کے قائل تھے جی۔